وہ سب جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا، چھوٹی سی سٹوری بھی آپ کو. اور اس پتھر پہ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا مانگی تھی. تو یہ والے پتھر تو پرانے لگ رہے ہیں مجھے. ہاں یہ والے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہاں سے انٹر ہو کے، اور ابھی میں جانے لگا ہوں یہ سامنے والے باغ میں. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت. یہ دیکھیں جناب یہ توت بھی ہے. السلام علیکم، میں ہوں عبد المالک فرید اور آج 16 مارچ 2020 میں طائف میں موجود ہوں، المسنہ کے علاقے میں. یہاں پر مسجد کو، مسجد بلال اور وہ گارڈن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے ہجرت سے 3 سال پہلے. تو وہ سب جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا، چھوٹی سی سٹوری بھی آپ کو بتاؤں گا. تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہیں اور سکون سے بیٹھ جائیں، دیکھیں آرام سے اس ویڈیو کو. آپ کو بہت ہی مزیدار انفارمیشن اور بہت ہی اچھی جگہیں دیکھنے کو ملیں گی. اور جب آپ آئیں گے اگلی بار عمرہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ میری دعا ہے جو آپ بھائی بہنیں جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، آپ آئیں عمرہ کے لیے اور ان جگہوں کی بھی زیارت کریں، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس رسالت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. اور اس ویڈیو کو آپ لائک تو کریں گے ہی، ساتھ میں چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ دبا دیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں یوٹیوب پر آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. اب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر طائف میں ہجرت سے پہلے جب آئے تھے، طائف اور مکہ فتح کرنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے، اور وہ تھا عام الحزن. تو وہ سال یعنی کہ غم کا سال مشہور ہے، اس لیے اسے عربی میں عام الحزن کہتے ہیں. تو اس سال میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پائی تھی. 10 سال گالیاں پتھر. جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی. اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا. راستے مکے کے بند ہو گئے. کیا کروں، کہاں جاؤں؟ 2 جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر مار. میں پچھلے سال عمرے پر گیا، وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر طائف میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طائف کے جو بڑے قبائل تھے یا جو بڑا قبیلہ تھا ان کے بارے میں پتہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ رہتے ہیں. اس جگہ کا نام جہاں پر ابھی میں موجود ہوں، اس جگہ کا نام ہے المسنہ، یعنی کہ جیسے آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے المسنہ. ہمارے لہجے میں المسنہ کہتے ہیں، لیکن عربی لہجے میں المسنہ کہتے ہیں اسے. تو یہ طائف میں ہی ہے، طائف کا ایک علاقہ ہے چھوٹا سا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہاں پر مسجد عداس بھی ہے، مسجد کو بھی ہے جہاں پر ابھی میں مسجد کو کی طرف جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا یہ مسجد کو. اور ایک اور مسجد بھی ہے مسجد بلال، اسے مسجد کو اس کو بھی کہتے ہیں اور اس کو بھی، یعنی کہ 2 تاریخی مسجدیں ہیں یہاں پر. تو دونوں مسجدیں میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو میں. اور آگے مسجد عداس ہے جہاں پر باغ تھا، تو وہ باغ والی جگہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا. اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں. ان سے خون نکلتے جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے.
اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے. پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا، دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا، وہ اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا. کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا. جس پر دشمن کو رحم آیا، ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا. ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی. وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے. جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے. حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا. ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے. تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ. تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے. آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام. وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا. تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا. تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے. پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے. اس مسجد کا نام مسجد کو کیوں رکھا گیا؟ مسجد کو اس لیے رکھا گیا اس مسجد کا نام کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. تو کوئی عربی کے حساب سے اس کا نام اس لیے کو رکھا گیا کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. تو یہ بات تو کافی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ہی بیٹھے تھے، یعنی کہ یہی وہ مسجد، یہاں پر جو مسجد بنائی ہے یہیں پر بیٹھے تھے. لیکن اور کچھ لوگ یہاں پر جھوٹی خبریں یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ اس مسجد میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اس لیے ہم بھی نفل پڑھتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں. تو اس ٹائم نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی اسلام پہ، یعنی کہ 3 سال ہجرت سے پہلے یہاں پر نماز فرض ہی نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے تو اس ٹائم نماز فرض ہی نہیں تھی. اس لیے یہاں پر یہ بات کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی تھی اور اس لیے مسجد بنا دی، یہ بات جو ہے ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی سمجھ میں آتی. ویسے آپ یہاں پر آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ آپ کی گواہی دے کہ یہاں پر آپ نے نماز ادا کی تھی اور سجدہ کیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی تھی اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اچھا جی، یہ وہ پتھر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی اور اس پتھر پہ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا مانگی تھی. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس برحمتك يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي،
ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. चुनाचे आपने एक रिक्कत अंगेज दुआ फरमाई जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है, जिसका मफ़हूम ये है, इलाही मैं तुझसे अपनी कमजोरी और बेबसी और लोगों के नजदीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है, तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मुआमले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के मुआमलात दुरुस्त हुए कि तू मुझ पर अपना गजब नाजिल करे या तेरा इताब मुझ पर वारिद हो। मुझे तेरी रिजा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए और तेरे बगैर कोई जोर और ताकत नहीं। जी, ये देखें, ये वज़ू की जगह अभी बनाई है इन्होंने उसी अंदाज से, यानी कि पुराने अंदाज से, लेकिन ये बिल्कुल अभी अभी बनी है। तकरीबन 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मैं यहाँ पर आया था तो ये जगह नहीं थी। मेरा मतलब है वज़ू करने वाली जगह भी नहीं थी। और यहाँ से जब 1.5-2 साल पहले मैं आया था यहाँ पर, तो ये जो जगह है यहाँ पर ये पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये जो दीवार बनी हुई है ये दीवार भी नहीं थी। और यहाँ से रास्ता होता था पीछे की तरफ जाने का, मस्जिद के ऊपर छत देखने का। यहाँ से ये जैसे आप देख रहे हैं ना, हाँ जी, ये रास्ता था। यहाँ से ऊपर चले जाते थे मस्जिद की छत को देखने की, देख सकते थे उस वक्त जब पहले मैं आया था यहाँ पर 2 साल पहले। तो अभी ये एसी भी लगा दी है मस्जिद के ऊपर। ये भी लोगों की शिकायतों के बाद, क्योंकि मुझे अरबी आती है, यहाँ पर अरबी जो लोग हैं वो लोग काफ़ी शिकायत करते थे कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है। तो ये देखिए, क्योंकि ये ताइफ का इलाका ठंडा इलाका है, यहाँ पर सर्दी होती थी, तो जब सर्दियों का मौसम होता था तो अंदर यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे लोग, और जब गर्मियों का मौसम होता था तो यहाँ पर बाहर आकर बाहर नमाज़ पढ़ते थे लोग इस मस्जिद में। ये देखिए, ये बाहर का मेहराब है। ये देखिए, बाहर मेहराब है और ये खिड़की वगैरह अभी बनी हुई है। ये यहाँ पर रोड है, मेन रोड के ऊपर ही है मस्जिद। और जो लोग यहाँ पर ये ज़ियारतें देख रहे हैं और उम्रा करने आना चाहते हैं और ज़ियारतें भी करना चाहते हैं, तो उनसे मेरी सिर्फ़ एक ही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी यहाँ पर जब आप ज़ियारतों पे आते हैं तो अपने नाम वगैरह ना लिखें और यहाँ की चीज़ें जो हैं उनको नुकसान ना पहुँचाएं। ये देखें, क्योंकि आगे जो मस्जिद में आपको दिखाने लगा हूँ, अब जिस मस्जिद की तरफ मैं जाने लगा हूँ, तो उस मस्जिद के साथ काफ़ी जुल्म किया है हमारे ही लोगों ने, जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की से भी जो लोग आते हैं,
تو وہ لوگ کافی مسجدوں کے ساتھ زیارتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ وہاں پر آ کے اپنے نام لکھ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے تعویذ ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو برائے مہربانی ان چیزوں سے پرہیز کریں. کیونکہ یہ تعویذوں نے اور آپ کے نام کہیں مسجد میں لکھے ہوئے انہوں نے کام نہیں آنا، آپ کی عبادت میں آپ کے کام آنے ہیں. چلیں جی چلتے ہیں اگلی مسجد کی طرف اور میں آپ کو وہ والی مسجد بھی دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں وہاں پر مسجد خوہ ہے اور وہاں سے ہم جا رہے ہیں اب دوسری مسجد کی طرف، بالکل قریب ہے. اور وہاں پر وہ گارڈن بھی ہے جہاں پر مسجد انداز ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. چلیں جی یہ دیکھیں اب مسجد بلال کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگ اسے بھی مسجد کو کہتے ہیں مسجد بلال ہے، لیکن وہ جو ابھی آپ کو میں نے مسجد دکھائی ہے نا وہ اندازے کے مطابق وہی جو ہے وہی مسجد کو. تو یہ دیکھیں گے یہ مسجد بلال ہے، فلیشر لگا دوں تاکہ چھلکے نا. یہ دیکھیں یہ مسجد بلال ہے اور یہ بہت ہی پرانی تاریخی مسجد ہے. ابھی میں اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اندر اور دکھاتا ہوں آپ کو. یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہاں سے انٹر ہو کے اندر اس طرف مسجد میں آتے ہیں. یہ مسجد غیر آباد ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اسے مسجد کو کہتے ہیں. تاریخی مسجد ہے، پرانی مسجد ہے. لوگوں کے عقائد ہیں اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے. خیر ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے جو بھائی آتے ہیں مسلمان زیارت کرنے، وہ دیکھیں مسجد کا کیا حال کیا ہے، مسجد کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہاں پر ماشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا بھی لگا دیا. یہ سراسر مسجد کے ساتھ ظلم ہے. یہ دیکھیں یہ اندر سے ہے مسجد، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اندر سے مسجد ہے. یہاں پر مصلے بھی بچھے ہوئے ہیں کچھ اور کرسیاں وغیرہ پڑی ہیں. غیر آباد مسجد ہے تو یہ کافی پرانی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے، حالانکہ پکی بات نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی ثابت نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے. تو کسی کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ آ کر بیٹھے تھے جب وہ طائف میں آئے تھے ہجرت سے 3 سال پہلے. لیکن اس چیز کی دلیل کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہم یقین نہیں کر سکتے. لیکن جگہ یہی ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ہجرت سے 3 سال پہلے. تو اگر آپ ہجری کیلنڈر کا حساب لگائیں تو ابھی 1442 چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے 1445 سال پہلے ہمارے نبی اور انبیاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے انہی جگہوں پہ. آگے وہ سامنے ایک باغ ہے، اس کی بھی میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. اور وہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا. تو پہلے یہ مسجد دیکھ لیں. اس طرف اگر آپ آئیں تو یہ دیکھیں یہ مسجد کا مینار ہے. اور یہاں پر بلے شاہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، سب پہنچے ہوئے ہیں بھائی. بس یار دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسی مسجدیں، ایسی خوبصورت جگہیں، ان کو اپنے لکھ کے اور جو ہے برباد کر دیتے ہیں.
ان کی دیواریں کتنی خوبصورت جگہوں کی تاریخی جگہیں ہیں یہ پرانی. تو اب میں مسجد کی چھت پہ ہوں، جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یہ دوسرا روڈ ہے آگے کی طرف، اور یہاں سے آگے جو ہے اس طرف آگے جائیں نا تو وہاں پر تھا وہ مسجد وہ دوسری جس کی میں نے ویڈیو آپ کو دکھائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں میں مینار کے پاس ہوں، اور ابھی میں جانے لگا ہوں یہ سامنے والے باغ میں. اور اس باغ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باغ کے انگور کھائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے. تو عداس تھا جو ہے یہاں پر غلام تھا، عداس اس کا نام تھا، تو اس کے نام سے مسجد بھی ہے اندر. وہ مسجد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ باغ بھی اندر سے دکھاتا ہوں. چلیے میرے ساتھ. تو یہ دیکھیں آپ روڈ سے جب آپ آئیں گے تو اس طرح جو ہے باغ کے اندر جائیں گے. یہاں پر کوئی بورڈ نہیں ہے خاص کہ یہ کون سا باغ ہے، یہ اندر مسجد عداس ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے. تو اب میں جا رہا ہوں اندر مسجد عداس کی طرف. گاڑی میں نے پہلے ہی یہیں پہ پارک کر دی تھی، تو اس لیے اب میں جا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر یہ انار کے درخت ہیں اور اندر پودینہ وغیرہ کافی چیزیں لگی ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ اینٹیں بنانے کی وہ بھی ہے، ہمارے ہاں تو بٹھی ہوتی ہے، یہاں پر ایسے ہی بناتے ہیں اینٹیں. یہ بھی چل رہا ہے. وہ اندر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک کنواں بھی ہے، لیکن آپ کو یہاں پر اسکرین پہ صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ اندر تو اب میں اندر کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ ایک سامنے درخت آیا ہے اور اس کے اوپر عجیب سا پھل لگا ہوا ہے. یہ درخت بھی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. یہ اس طرف تو کیلے کا درخت ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے اس چیز کا مجھے نہیں پتہ. اگر کسی کو پتہ ہے تو پلیز کامنٹ میں نیچے مجھے بتائیں کہ یہ کس چیز کا درخت ہے تو کافی خوبصورت اور اوپر پھل بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے. چلیں جی آگے کی طرف چلتے ہیں، اور آگے میں آپ کو دوسرے درخت بھی دکھاتا ہوں. یہ بھی اسی نسل کا کوئی درخت ہے، اندر کیلے کے درخت لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ توت کا درخت ہے، ریڈ بیریز. اوکے، اور یہاں سے اس طرف سے اندر جائیں تو اندر مسجد عداس ہے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ کافی توت کے درخت ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی توت لگی ہوئی ہے. اور یہ تین کا درخت ہے، یہ بڑے پتے والا جو ہے نا یہ تین کا درخت ہے. بھول گیا تھا پہلے وہاں پہ آپ کو توت کا کہہ رہا ہے. یہ تین کا لگ رہا ہے مجھے. چلیں جی اندر کی طرف جائیں تو یہ دیکھ لیں. خیر اس جگہ کو کوئی اتنا زیادہ اہتمام تو نہیں کیا ہوا. یہاں پہ یہ جو باغ ہے یہ ختم